السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ جس پستی کا شکار ہے اور کفار کی یلغار کا شکار ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے نزدیک اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ ہے امت کا ایک امیر نہ ہونا، امت کا ایک سربراہ نہ ہونا، یا امت کا ایک لیڈر نہ ہونا، امت کا ایک خلیفہ نہ ہونا۔ آپ جس کو بھی جو بھی اس کو سمجھ لیں، لیکن جب امت کا ایک سربراہ نہیں ہوگا تو اس وقت تک امت ایسے ہی پستی کا شکار رہے گی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تھی تو اس وقت تک نبی علیہ السلام کو دفن نہیں کیا گیا تھا، حالانکہ بہت ضروری تھا نبی علیہ السلام کو جلدی جو ہے پروٹوکول کے ساتھ دفن کرنا، لیکن اس میں تاخیر ہو گئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ امت کا ایک لیڈر مقرر کرنا تھا۔ جب تک امت کا ایک امیر مقرر نہیں ہوا تھا اس وقت تک جو ہے نبی علیہ السلام کو دفن بھی نہیں کیا گیا تھا۔ تو یہ امت کا سربراہ ہونا اتنا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ خلفائے راشدین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں بھی سربراہ کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور اس کے اوپر بیعت ہونا اور ایک سربراہ کا مقرر کیا جانا تاکہ مسلمین کے امور چلائے جا سکیں، بہت ضروری ہے۔ آج امت اس مسئلے کا شکار ہے کہ امت کا ایک دنیا اسلام جہاں جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں یا مسلمین بھائی ہیں، وہ اس بات کا شکار ہیں کہ ان کا ایک سربراہ نہیں ہے تاکہ وہ ایک فیصلہ کر سکے کفار کے خلاف۔ تو آئیے آج ہم قرآن و حدیث سے امیر کی اہمیت اور ضرورت کے اوپر بات کریں گے، اور اس کا حل بھی بتائیں گے کہ آخر ایک امیر کو یا ایک سربراہ کو پوری دنیا میں کیسے ایک امیر بنایا جا سکتا ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو صحیح راستے پر چلا سکے اور قرآن و سنت پر چلا سکے، اور مسلم امت کو جو ہے اتنا ترقی عطا کر سکے، غلبہ عطا کر سکے کہ وہ کفار کا مقابلہ کر سکیں اور پوری دنیا پر غلبہ حاصل کر سکیں۔ اس حوالے سے ہم سب سے پہلے سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ پاک یہاں پہ حکم دے رہا ہے ایمان والوں کو، فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو امر کرنے والا ہے اس کی اطاعت کرو۔ یاد رکھیں، امر کرنے والے کو امیر کہتے ہیں، اور تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے ایک امر کرنے والا ہوگا تو وہ تو اس کی اطاعت ہوگی۔ تو یہاں پہ اس کی ضرورت اور اہمیت بیان کی جا رہی ہے کہ جو تم میں امر کرنے والا ہے، حکم کرنے والا ہے، اس کی بھی اطاعت کرو۔ تو یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے یہ اطاعت فرض ہے۔ پہلے اللہ کی اطاعت فرض ہے جو کہ بلا مشروط ہے، پھر اس کے رسول کی اطاعت فرض ہے، وہ بھی بلا مشروط ہے، جبکہ جو امیر ہے مسلمانوں کا، یا خلیفہ ہے یا بادشاہ ہے یا لیڈر ہے یا سربراہ ہے، جو بھی ہے اس کی اطاعت بھی فرض ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے، اور وہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس آیت پہ کیسے عمل ہوگا؟ پھر آپ دیکھتے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 83 ہے، فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور جب ان کے پاس آتی ہے امر من الامن او الخوف، کوئی خبر امن میں سے یا خوف میں سے، اذاعوا بہ، تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر وہ اس کو لوٹا دیتے رسول کی طرف یا ان میں سے جو امر کرنے والے ہیں، اولی الامر ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ ان میں سے جان لیتے اس کا نتیجہ، وہ نتیجہ اس کا جان لیتے، علم والے جو ہیں وہ اس کا نتیجہ جان لیتے۔ تو یہاں پہ بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو بھی بات ہے امن کی ہے یا خوف کی ہے، اس کو امیر کی طرف لوٹایا جائے۔ تو امیر یا امر کرنے والے جو ہیں وہ اس کو بتا دیں گے۔ یہاں پہ اولی الامر منہم، ان میں سے اولی الامر جو ہے ایک کی بات ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک امیر ہوتا ہے پوری امت کا، پھر اس کے ماتحت ذیلی شاخیں ہوتی ہیں، یا اس کے ماتحت گورنر ہوتے ہیں، عمراء ہوتے ہیں جو مختلف علاقوں کا نظام چلاتے ہیں۔ تو ہر علاقے میں ایک اپنا امیر ہوتا ہے، لیکن سارے ایک ہی دنیا کا ایک امیر جو مسلم امت ہے اس کا ایک ہی امیر ہوتا ہے، اور اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ تو امن یا خوف میں بھی امیر کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو آج دیکھیں خوف کا ماحول ہے، ایران میں تباہی پھیلی ہوئی ہے، فلسطین میں تباہی پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے کہ اس کا امت کا ایک ہی لیڈر ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان، ایران، سعودی عرب، ترکی، شام،
یہ کتنے اسلامی ممالک ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان کا ایک امیر نہیں ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کا ایک، پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک امیر ہو، تاکہ یہ جو امت پستی کا شکار ہے، ظلم کا شکار ہو رہی ہے، ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، بلکہ سارے آپ بھی ایسے اگر ایمان والے ہیں تو آپ کا دل بھی خون کے آنسو رو رہا ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس تکلیف سے جو ہے بلبلا اٹھتا ہے۔ تو ہم اس تکلیف میں ہیں کہ بچے شہید ہو رہے ہیں، بوڑھے شہید ہو رہے ہیں، خواتین شہید ہو رہی ہیں اور ان کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہی ہے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں کہ امت کا ایک لیڈر نہیں ہے، اور اس کا ایک لیڈر ہونا چاہیے۔ اس کا حل بھی ہم بتائیں گے آگے چل کے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو سورہ صحیح بخاری ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، کہ تم لازم کر لینا المسلمین کی جماعت اور ان کے امام کو۔ تو جب آپ کہیں پہ بھی ہیں تو مسلمانوں کا یا المسلمین کا کوئی امیر ہے، لیکن بشرط یہ ہے کہ وہ پوری امت کا امیر ہے، تو اس کو لازم کرنا ہوگا ہم نے، اور اس کی اطاعت کرنی ہوگی اور اس کی بیعت کرنی ہوگی۔ یہ نبی کا فرمان ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ نبی کا فرمان اللہ کی وجہ سے فرض ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ جب رسول نے فرمایا تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، تم المسلمین کی جماعت اور ان کے امام کو لازم کر لینا، تو ہمیں لازم کرنا ہوگا۔ اس کے حوالے سے ہم ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری کتاب الفتن میں ہے۔ فرمایا من فارق الجماعت شبرا فمات الا مات میتۃ جاہلیہ، جس نے جماعت کو بالش برابر بھی چھوڑ دیا بس اس کو موت آ گئی تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ جس نے بالش برابر تھوڑا سا بھی جماعت سے الگ ہوا، علیحدہ ہوا، تو اس کی موت جو ہے اسلام پر موت نہیں ہوگی، وہ جاہلیت کی موت ہوگی۔ ترمذی میں پھر اس حوالے سے کیا حدیث ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من فارق الجماعت قید شبر فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، جس نے جماعت کو بالش برابر چھوڑ دیا تو اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا اتار دیا۔ تو اسلام کا پٹا اتارنے کے مترادف ہے جماعت کو چھوڑنے سے اصل مراد کیا ہے؟ جماعت ہوتی ہے امام کے ساتھ، امیر کے ساتھ۔ آپ روزانہ یہ دیکھتے ہیں 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے، جب جماعت اس وقت ہوتی ہے جب امام سامنے کھڑا ہوتا ہے، جب امیر ہوتا ہے اس کا جو آرڈر کرتا ہے، اللہ اکبر کرتا ہے اور اس کے پیچھے مقتدی اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو آرڈر کرنے والا ہی نہیں ہے تو پھر جماعت کیسی ہوگی؟ یہ تو پھر ایک بھیڑ ہے، ایک مسلمانوں کی ایک بے ڈھنگم جو ہے، یہ تو ایک ہجوم ہے جب اس کا کوئی امیر ہی نہیں ہے۔ تو امیر کے بغیر جماعت نہیں ہوتی، جماعت ہوتی ہے امیر کے ساتھ۔ تو امیر کے سے الگ ہونا، امیر کی اطاعت سے الگ ہونا، امیر کی بیعت نہ کرنا، اس کا مطلب ہے جماعت کو چھوڑ دینا۔ تو جو جماعت کو چھوڑ دے گا، امیر کی اطاعت نہیں کرے گا، تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے اسلام کا پٹا اتار دیا۔ پھر ہم یہ دیکھیں کہ امیر جو ہے، چاہے وہ شہر ہو، چاہے بستی ہو، چاہے کوئی بھی علاقہ ہو، مسلمان امیر کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو، نہ کوئی بستی ایسی ہو، نہ کوئی شہر ایسا ہو، ولا تقام فیہم الصلاۃ، کہ اس میں صلاۃ قائم نہ کی جائے، الا من استحوذ، الا قد استحوذ علیہم الشیطان، سوائے اس کے کہ ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بستی یا کوئی شہر ایسا ہے جس میں صلاۃ قائم نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے امام ہی نہیں ہے تو صلاۃ کیسے قائم ہوگی؟ تو پھر ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ فرمایا فعلیک بالجماعت، تمہارے اوپر جماعت کو پکڑنا لازم ہوگا، جماعت کو پکڑنا لازم ہے۔ فإنما یأکل الذئب القاسیہ، بے شک جو بھیڑ جو اپنے ریوڑ سے الگ ہونے والی بکری ہے اس کو بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ تو اپنے ریوڑ سے الگ ہونا، ریوڑ اس وقت موجود ہوگا، ریوڑ اس وقت کامیاب ہوگا بھیڑ بکریوں کا، یہ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں، جب اس کا ایک چرواہا ہو
اور مسلمانوں کا جو جماعت ہے، جو ریوڑ ہے، وہ اس وقت صحیح سمت میں چلے گا، وہ اس وقت کامیابی کی طرف جائے گا، دنیا اور آخرت میں اس وقت وہ کامیاب ہوگا جب اس کا ایک امیر ہوگا، جب اس کا ایک امام ہوگا، جب اس کا ایک سربراہ ہوگا۔ تو اس حوالے سے پھر ایک اور حدیث دیکھتے ہیں کہ چاہے سفر میں بھی کیوں نہ ہو، اس وقت بھی آپ سفر بھی بغیر امیر کے، بغیر امام کے سفر بھی نہیں ہے ایسے کر سکتے۔ اگر آپ دو ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب آپ تین ہو جاتے ہیں تو تین کی جماعت ہوتی ہے، اور تین میں سے ایک کو امیر بنانا ضروری ہے۔ فرمایا اذا خرج ثلاثۃ فی سفر فلیؤمروا احدهم، کہ جب تم میں سے تین آدمی کسی سفر میں نکلیں، سفر کے لیے نکلیں، تو ان اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں۔ یہ نبی کا فرمان ہے، حکم ہے نبی کا علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ جب بھی کوئی تین آدمی سفر میں نکلیں تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں۔ دیکھیں بستی ہے یا جنگل ہے یا سفر ہے، تو اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام امیر کو اتنا لازم فرما رہے ہیں۔ اور قرآن مجید میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے سورۃ النساء کی 2 آیات پڑھی تھی، اس سے بھی امیر کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ پھر یہ امام احمد نے اس کو روایت کیا، ایک اور حدیث ہے، لا یحل لثلاث نفر یکونون بارض فلاۃ الا امروا علیہم احدهم، تین آدمیوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ جنگل میں رہیں مگر یہ کہ اپنے میں سے کسی کو ایک اپنا امیر بنا لیں۔ تین آدمی چاہے وہ جنگل میں ہی کیوں نہ ہوں تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ الگ الگ رہیں، بلکہ اجتماعیت کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں اپنے آپ میں سے ایک کو امیر بنا لیں، وہ چنیں گے۔ تو اب یہ ساری جو آیات اور احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے اجتماعیت پر زور دے رہا ہے، اور اجتماعیت ایک امیر کے ساتھ ہوگی، ایک سربراہ کے ساتھ ہوگی۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے اس کے اوپر ہم آ سکتے ہیں کہ ایک اپنا امیر بنا سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ کسی ایک امیر کے تابع نہیں ہیں۔ اگر آپ طاقت دیکھ لیں تو جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، بہت سارے ممالک ہیں، 50 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، مگر ان سب کا ایک سربراہ نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں جو مختلف ممالک ہیں ان میں مختلف مذہبی یا دینی جو جماعتیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں، ان میں الگ الگ امیر بنے ہوئے ہیں۔ تو الگ الگ امیر بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا جب تک ہم ایک امیر نہیں بنائیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہمارے یہاں تو ایک فورم موجود ہے، ہمارے یہاں OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، یہ اسلامی ممالک کی سربراہوں کی ایک تنظیم موجود ہے۔ تو کیوں نہیں اس کا اجلاس بلا لیتے اور کیوں نہیں اس پہ متفق ہوتے کہ آپ اپنے میں سے ایک کو امیر چن لیں؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تو نبی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ مشورہ کر کے اپنا ایک امیر کیوں نہیں بنا لیتے؟ کیوں آپ دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں؟ کیوں اسلام کو رسوا کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا کچھ نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس ایٹم بم موجود ہے، اب آپ ایران کو دیکھ لیں تو ایران کے پاس بھی غالباً ایٹم بم موجود ہے، اور جو عرب ممالک ہیں ان کے پاس تیل کی قوت موجود ہے۔ پاکستان، ترکی، یہ بڑے بڑے ممالک ہیں جن کے پاس فوجی طاقتیں موجود ہیں، کیا کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو صرف اگر ضرورت ہے تو وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ایک اجلاس بلائیں اور اس میں اپنا ایک امیر بنائیں، پھر اس کے ماتحت آپ کا اپنا ایک بینک ہو جو ساری کنٹریز کا ایک ہی بینک ہو، اور ان کی کرنسی ایک ہو اور ان کی فوج ایک ہو۔ پھر آپ دیکھیں، پھر کفار آپ کے اوپر جو ہے میلی آنکھ سے آپ کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات ان سربراہوں تک پہنچاؤ کہ آپ کیوں امت کو رسوا کر رہے ہیں، کیوں اپنے بچے شہید کروا رہے ہیں، کیوں اپنے اوپر ظلم کروا رہے ہیں۔ آپ خود اس بات کے ذمہ دار ہیں۔ قیامت والے دن کل آپ سے اللہ پوچھے گا کہ آپ جو ہے کیوں اتفاق نہیں کیا تھا، آپ نے کیوں اپنا ایک امیر نہیں بنایا تھا۔ اتفاق اس وقت ہوگا جب آپ کا ایک امیر ہوگا، اور اس کا سیدھا طریقہ ہے، آپ کے پاس فورم موجود ہے، آپ ایک اجلاس بلائیں، اور اس میں آج ضرورت ہے، اس کی ضرورت آج بڑھ گئی ہے۔ جیسے آج حالات چل رہے ہیں، شاید پہلے ایسے حالات نہیں تھے، آج تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ ایک فکر پر متحد ہو جائیں اور چھوڑ دیں یہ سنی شیعہ کے اختلافات، چھوڑ دیں یہ مسلکی اختلافات،
کیا آپ سب اس بات پر متفق نہیں ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ کیا آپ آخرت پر متفق نہیں ہیں؟ کیا آپ قرآن پر متفق نہیں ہیں؟ کیا آپ انبیاء پر متفق نہیں ہیں؟ پچھلی کتابوں پر متفق نہیں ہیں؟ کیا آپ ارکان اسلام پر متفق نہیں ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہے؟ آپ کا کعبہ ایک ہے، آپ کا قرآن ایک ہے، آپ کا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھا، تو کیا اب آپ کو کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ دھکے کھا رہے ہیں؟ تو برائے مہربانی اللہ کا واسطہ ہے کہ آپ مہربانی کریں اور ایک اسلامی سربراہی کانفرنس ممالک کا ایک اجلاس بلائیں اور اس میں یہ طے کریں کہ آپ کا لیڈر کون ہونا چاہیے، اور اللہ سے دعا کریں، استغفار کریں اور اپنی قوت جمع کریں۔ اللہ کا حکم بھی ہے، اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ اپنی قوت جمع کریں اور جو سائنس اور ٹیکنالوجی اس میں ترقی کریں اور اپنا ایک امیر بنیں۔ تو دعا بھی کریں اللہ پاک سے کہ اللہ ہماری مدد فرمائے، اپنے عقیدے کو درست کر لیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ساری امت مسلمہ کو ترقی عطا فرمائے، ساری امت مسلمہ کو کفار کے ظلم و ستم سے بچائے۔ اللہ پاک ہمارا ایک لیڈر بنا دے اور اس کے ماتحت ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ماتحت ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر